آخری بات یہ ہے کہ بھیا ندوہ ایک فکر ہے، ندوہ ایک مکتبہ فکر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے سے خالصتاً وہ لوگ پیدا ہوں جو کتاب و سنت پہ گہری نظر رکھتے ہوں، ایسے علماء پیدا ہوں جو عقیدے میں التنزیہ مع التفویض کے قائل ہوں، جن کے لیے پوری امت کے لیے ان کے سینے کھلے ہوئے ہوں، وہ ہر زمانے میں اہل علم کا ساتھ دیں اور حق اور سچائی پر قائم رکھیں، اور اللہ تعالی جہاں جہاں بھی پاکستان میں قائم ہونے والا یہ ادارہ اگر قائم ہو گیا، اس خوش فہمی میں بھی نہیں رہنا چاہیے کہ ہو ہی جائے گا، کیونکہ اسباب اور وسائل نہیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا اور قائم ہو گیا تو اس ادارے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اس زندگی سے نکلیں اور اس نظام سے نجات پائیں جس نظام کے متعلق قرآن کریم میں آیا ہے کہ فرشتے مرتے ہوئے ماریں گے اسے، کوڑے پڑیں گے، فیما کنتم، زندگی کہاں گزاری، اور وہ کہیں گے ہم زمین میں کمزور تھے، ہم نظام تبدیل نہیں کر سکتے تھے، اور فرشتے کہیں گے ماریں گے، اور پھر پیٹھ پہ اور چہرے پہ برسیں گے آگ کے کوڑے، اور فرشتے کہیں گے لم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، کہیں اور جا بسے ہوتے، کیوں اس نظام کا حصہ رہے؟ اس نظام کے خلاف کام کرنا ہے۔ اس لیے پوری دنیا کے مسلمانوں میں اگر کوئی شخص اس فکر سے یا ہم سے متفق ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ متفق ہوں، ہر آدمی کو آزادی ہے کہ وہ جو بھی عقیدہ رکھنا چاہے، جو بھی اعمال وہ جانے اور اللہ جانے۔ وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ جو ہماری بات مان لے وہ ہم ہی میں سے ہے، وَمَن عَصَانِي، اور جو نہ مانے پروردگار تو مغفرت فرمانے والا اور رحم کرنے والا۔ تو ایک عام آدمی ہونے کی حیثیت سے دنیا بھر میں جو لوگ بھی ہمیں سنتے ہیں، اب بہت مشکل وقت، ایک تو اس روڈ کے گرنے کی وجہ سے وہ آدھی جو روڈ گر چکی ہے اور اس کی ویڈیوز اور یہ وہ آپ سب لوگ دیکھ چکے ہیں، اور ایک اس وجہ سے کہ ہم اس سال سے تحقیق کا شعبہ اپنے یہاں ختم کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں جن لوگوں نے 10 سال کام کیا ہے اب کئی مہینوں سے ان کی تنخواہ نہیں دے پائے۔ آپ سے کہا نہیں جا سکتا اس لیے کہ ہر چیز پہ مانگنا، ہر مرتبہ مانگنا بڑی حیا آتی ہے، بڑی مشکل سے کچھ کہا جاتا ہے اور عرض کیا جاتا ہے، اس لیے کہ مسلسل یہ حدیث ہمارے دماغ میں گونجتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فتح باب الفقر، جس آدمی نے مانگنے کا دروازہ کھولا اللہ قیامت تک اس کی ضروریات پوری نہیں کرے گا۔ ہم نہیں چاہتے اللہ ہی کسی کو فقر اور فاقے میں ڈال دے تو پھر کون ہے جو مقابلہ کرے؟ اس حدیث کی وجہ سے آپ سے عرض کیا ہے تو ایک یونیورسٹی کے لیے اس کے پیچھے جو وجہ تھی وہ بھی کہ یہ حکومتیں یہ مدارس کو کھانے کے چکر میں اب نہیں 50 سال بعد سے ہی، 1 صدی بعد سے ہی IMF اور وغیرہ وغیرہ آپ جانتے ہیں، اور اسی لیے ہمارے یہاں کے قانون اسمبلی نے منظور کر دیا ہے کہ جو گورنمنٹ کا ایڈمنسٹریٹر کسی مسجد اور مدرسے میں جا کے سمجھے گا کہ یہاں پر حکومت کے خلاف کچھ ہو رہا ہے یا کوئی آدمی تقریر کر رہا ہے، بول رہا ہے، تو اس کو گھر نکال کے بھیج دے اور ایڈمنسٹریٹر اپنا قبضہ اس پہ کر لے، پھر گورنمنٹ کی طرف سے جو ایڈمنسٹریٹر آئے گا وہ کام کرے گا اور اس لوگوں کو نکال دیا جائے گا۔ مثلا 20 سال سے ایک مسجد میں کوئی امام ہے، لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے، حکومت کے خلاف کی بات کی، AC صاحب آئے اور AC صاحب نے کہا چلو مولوی صاحب یہاں سے، اور مسجد لاک اور میرے قبضے میں، جب چاہوں گا کھول دوں گا، جب چاہوں گا بند کر دوں گا۔ یہ بل آپ کی اسمبلی میں پیش ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور یہ جو موجودہ حکومت ہے ان سب نے مل کے اسے پاس کیا ہے۔ شاید جماعت اسلامی کے ایک MNA تھے، انہوں نے اس کے خلاف تقریر کی۔ اس سے ان حالات میں مدرسے کے نام کے بجائے یونیورسٹی کا نام لیا جائے، اس میں ہاسپٹل اور یہ چیزیں بھی بنائی جائیں، اسکول بھی بنایا جائے، تاکہ گورنمنٹ ایک مرتبہ ہاتھ ڈالتے ہوئے مستقبل میں بھی کبھی سوچے کہ یہ کیا ہے۔ تمہارے پاس اسباب اور وسائل اس مد میں نہیں تھے، اس لیے ہم نے جتنے تحقیق میں بچے کام کرتے ہیں ہم نے ان سے معذرت کر لی کہ بھیا ہم اسے کر نہیں سکتے۔ یہ جو تھوڑا بہت سلسلہ ہے
اور یہ جو قدرتی آفت ہے اب آ گئی ہے، اس کے لیے پوری دنیا میں جو بھی مسلمان سنتے ہیں، آسٹریلیا میں، انڈیا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، جہاں سے فون بھی آتے ہیں، جہاں سے وغیرہ، ابوظہبی میں، ان سے درخواست ہے کہ رمضان میں اور اب جو زکوٰۃ ہے اس میں خیال کیجئے، اور ہمیں اس مد میں $5 لاکھ US چاہیے، یہ زکوٰۃ جمع ہونی چاہیے۔ اگر ہم سے متفق ہیں تو آپ کوشش کیجئے اپنے دوستوں سے، اپنے خاندان سے، خود آپ، بہت سے اللہ کے اچھے بندے ہمیشہ خیال کرتے ہیں، گلزار صاحب ہیں، خالد صاحب ہیں، ہمایوں ہیں، سہیل، اور اسی طرح بہت سے، طارق سعید ہیں، فراز صاحب ہیں، کتنے لوگوں کا نام لیں، کینیڈا میں دوست ہیں، وہ ہمیشہ خیال کرتے ہیں۔ اسی طرح آسٹریلیا میں ہیں، بلوچ صاحب ہیں، دبئی میں خاتون ہیں، یہ سب لوگ زکوٰۃ اور صدقات کی مد میں بھیجتے رہتے ہیں۔ دو چیزیں ذرا غور سے سن لیجئے، ایک تو یہ کہ زکوٰۃ کے اور صدقات کے علاوہ پیسے نہیں چاہیے، اصل رقم اللہ نے جو آپ کو دی ہے وہ محفوظ رکھیے، مہنگائی، بچے، یہ وہ، اصل رقم محفوظ رکھیے، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں صرف آپ زکوٰۃ بھیج دیں اور صرف آپ صدقات بھیج دیں بس۔ اور طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ مختلف مدات میں خرچ کرنا ہوتا ہے وہ الگ الگ ہے۔ بہت سے دوست ایسے ہیں جو کئی لاکھ روپیہ خالص حلال مال بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جہاں چاہو خرچ کر لو۔ ہم کیا کرتے ہیں، اس حلال مال کو تعمیر میں یا کسی اور چیز میں لگا دیتے ہیں، اور جو بچے جو آتے ہیں ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے زکوٰۃ ان بچوں پہ لگا دیتے ہیں۔ تو مال کا تبادلہ ہو گیا نا، اسے ہمیں آپ کا اصل مال نہیں چاہیے۔ زکوٰۃ کے لیے آپ محنت کیجئے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رکھے، وگرنہ کبھی یہ بھی بند ہو گیا تو ہمارا آپ کا تعلق پھر کیسے ہوگا۔ ایک چیز، دوسری چیز بھی آپ سے عرض کرتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، دیکھیں پیسہ تھوڑا بھی ہو، انتظام کے ساتھ خرچ کیا جائے نا تو بڑے بڑے مشکل مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور پیسہ بہت زیادہ ہو اور انتظام نہ ہو سکے تو پھر کیا کریں۔ ایسے دوست ہیں جنہوں نے $50,000 بھجوا دی، دبئی میں خاتون ہیں، وہ کئی لاکھ، اب بھی انہوں نے کئی لاکھ بھجوائے۔ ایک مرتبہ ہم نے ان سے عرض کیا کہ ایسے نہ کریں، مثلاً فرض کیجئے کہ زکوٰۃ 11 لاکھ بنتی ہے، ہر مہینے 1 لاکھ بھیج دیجئے بس، محفوظ رکھیے پیسے کو۔ انہوں نے عمل کیا، ہر مہینے 25,000 مل رہا ہے۔ الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کہ 25,000 روپے دبئی سے آ جائیں گے، بچوں کے اخراجات اتنے ہیں، اچھا بھئی 25,000 وہاں سے آ جائیں گے، یہ تم اس میں کاٹ لینا، اس کو دے دینا، بچوں کے لیے، یتیم بچے ہیں، یہ ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اس طرح سے کرنا چاہیے۔ آپ رمضان میں $1 لاکھ بھیج دیتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ ہمیں $10,000 ایک مہینے کے بعد بھیج دیں۔ ہمیں پتہ ہو کہ اس دوست نے زکوٰۃ کے پیسے $10,000 بھیجتے ہیں، یہ پیسہ اس مد میں استعمال ہو جائے گا، چاہے وہ تھوڑا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہے، لیکن ایک سسٹم کے تحت آپ بھیجیں گے، اس سسٹم کے مطابق ہمیں خرچ کرنے میں سہولت بھی رہے گی، راحت بھی رہے گی۔ اور اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جہاں سے چاہے رزق دیتا ہے، لیکن جو اخراجات اگلے سال تک اب آ رہے ہیں اور جس قدرتی آفت میں ہم گھرے ہوئے ہیں، اس سے زکوٰۃ اور صدقات کا رمضان المبارک میں $5 لاکھ جمع کرنے چاہیے، یہاں پہنچنے چاہیے۔ آپ تعاون کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بخشے، اور نہ تعاون کریں تو بھی کوئی بات نہیں یار، اس میں کون سی برا منانے کی بات ہے۔ اللہ ہی ہے جو دیتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، اور اللہ ہی ہے جس پہ اعتبار کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو اللہ ہی کے حوالے کر دینا چاہیے، اور اسی کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، اسی کے لیے تعریف ہے۔ وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کی ضروریات کو پوری کرتی ہے، وہی پالتا ہے، اور وہی اپنے بندوں کا خیال کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔